سورۃ المزمل یہ 2 رکوع 20 آیات پر مشتمل مکی صورت ہے۔ ترتیب مصحف کے اعتبار سے سورۃ المزمل کا نمبر 73 ہے۔ اس کی پہلی ہی آیت میں مزمل کا لفظ آیا ہے، اسی مناسبت سے اس سورت کا نام مزمل رکھا گیا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا۔ حضور اقدس شفیع معظم سید الانبیاء محبوب خدا حبیب کبریا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ رب العزت نے نہایت محبوبانہ شفیقانہ انداز میں خطاب کرتے ہوئے فرمایا یا ایھا المزمل، اے کپڑوں میں لپٹنے والے حبیب، رات کو آدھی رات یا اس میں سے کچھ کم قیام کریں یا اور کچھ اضافہ کر لیں، ورتل القرآن ترتیلا، اور قرآن کو ترتیل کے ساتھ آہستہ آہستہ ٹھہر ٹھہر کر پڑھیں۔ اور مفسرین کرام نے یہاں سے یہ حکم دیا ہے کہ قرآن کو تجوید کے مطابق پڑھیں، کہ قرآن کو صحت لفظی، مخارج اور صفات لازمہ کے ساتھ قرآن کے ہر لفظ کو پڑھا جائے، یہی اس کی ترتیل ہے۔ اور اسی طرح یہ قرآن ترتیل تجوید کے ساتھ اللہ رب العزت نے اپنے حبیب پر اتارا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو اسی طرح تعلیم دی، اور پوری امت کا اس پر اجماع ہے کہ قرآن کو تجوید کے مطابق ہر لفظ کو اس کے مخارج اور صفات لازمہ کے ساتھ ادا کیا جائے۔ پھر فرمایا رات کو اٹھ کر عبادت کرنا یہ نفس کو کچلنے میں بہت مؤثر ہے اور بات خوب ٹھیک نکلتی ہے۔ ان ناشئۃ اللیل ہی اشد وطئا واقوم قیلا ان لک فی النہار سبحا طویلا۔ اے حبیب، آپ کو دن میں بھی بڑی شدید مصروفیات ہوتی ہیں، اپنے رب کا نام لیتے رہیے اور سب سے توڑ کر اپنا رشتہ اللہ سے جوڑ لیجئے۔ مشرق اور مغرب کے رب کے سوا کوئی کارساز نہیں ہے، اسی پر اعتبار کریں۔ کافروں سے نمٹنے کے لیے کافروں سے نمٹنے کے لیے میں ہی کافی ہوں، ہمارے پاس ان کے لیے بھاری بیڑیاں اور بھڑکتی آگ ہے، حلق میں پھنسنے والا کھانا ہے، دردناک عذاب ہے۔ یہ اس دن ہوگا جب زمین اور پہاڑ لرز اٹھیں گے، پہاڑ ریت کے ڈھیر بن جائیں گے۔ اے مکہ والو، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرح یہ بھی اللہ کے رسول ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام فرعون کی طرف بھیجے گئے، فرعون نے انکار کیا تو ہم نے بڑی سختی کے ساتھ ان کے نافرمانوں کو، یعنی موسیٰ علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام کے نافرمانوں کو پکڑ لیا۔ اگر تم نہیں مانو گے تو تمہیں بھی ایسی ہی عذاب اور عبرت ناک انجام سے دوچار ہونا پڑے گا۔ اگر تم ماننے سے انکار کرو گے تو تم اس دن کیسے بچو گے جب بچہ بوڑھا ہو جائے گا، جو دن بچوں کو بوڑھا کر دے گا اور جس کی سختی سے انسان پھٹے کا پھٹا رہ جائے گا۔ اور یاد رکھو اللہ کا وعدہ پورا ہو کر رہے گا۔ پھر دوسرے رکوع میں اللہ رب العزت نے فرمایا ان ربک یعلم انک تقوم ادنی من ثلثی اللیل۔ اے محمد مصطفیٰ علیہ التحیۃ والثناء، آپ کبھی 2/3 رات کے قریب اور کبھی آدھی رات
اور کبھی 1/3 رات عبادت میں کھڑے رہتے ہیں، اور آپ کے ساتھ آپ کے ساتھی بھی عبادت میں مشغول رہتے ہیں۔ جتنا آسانی سے قرآن پڑھ سکو پڑھ لیا کرو۔ فَقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ۔ آپ کے بعض ساتھی بیمار ہوتے ہیں، کوئی سفر میں ہوتا ہے، کوئی جہاد میں، اس لیے جس قدر ہو سکے آسانی سے تلاوت کرو، نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، اپنے لیے نیکیوں کا ذخیرہ کرتے رہو اور اللہ سے بخشش مانگو، وہ بخشنے والا، رحم کرنے والا ہے۔